السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اپنے خامندوں کی عدم موجودگی میں اس چیز کی جس کی اللہ نے حفاظت کی۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور وہ عورتیں تم جن کی نافرمانی سے ڈرتے ہو بس تم انہیں واعظ کرو اور انہیں چھوڑ دو ان کے بستروں میں اور ان کو مارو۔ فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کر جائیں تم ان کے خلاف کوئی اور رستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خامند کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی، یعنی جن چیزوں کی حفاظت اللہ نے اس کے ذمہ رکھی ہے اپنے خامند کی عدم موجودگی میں بھی وہ ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس میں سبھی چیزیں شامل ہیں، عورت کی عزت بھی شامل ہے، خامند کا جو گھر کے اندر مال ہوتا ہے یہ بھی شامل ہے، اس کے بچوں کی تربیت یہ بھی شامل ہے، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے خامند کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، اس کے بچوں کی اچھی تربیت اور حفاظت نہیں کرتی، خامند کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، جس کا گھر میں آنا خامند کو ناپسند ہو وہ اس چیز کی حفاظت نہیں کرتی، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ عورت اس طریقے پر نہیں ہے جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ عورت جب خامند کے گھر میں ہے تو وہ خامند کی بن کے رہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورتیں بستی خامدوں کے گھر میں ہیں اور فکر ان کو اپنے ماں باپ کے گھر کی ہوتی ہے، اس کو بنانا، اس کو سنوارنا، اس کی فکریں لیے ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ انسان کے ذہن سے نکل نہیں سکتے، انسان ان سے جتنا بھی دور ہو جائے وہ دوری واقع ہو نہیں سکتی، لیکن آخر خامند کی کمائی، خامند کا مال، خامند کا اس کے حقوق، یہ وقت خامند کا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے خامند کو چھوڑ کے اپنے میکے کی طرف فکر رکھنا، توجہ رکھنا، یہ اس عورت کی صفت نہیں ہے کہ جس کا ذکر اچھے کلمات کے ساتھ کتاب و سنت کے اندر ہے۔ تو یہاں پر حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کے اندر سبھی وہ چیزیں شامل ہیں جس کی حفاظت عورت کے ذمہ ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے تم نافرمانی سے ڈرتے ہو۔ نشوز کا معنی ہوتا ہے عورت کا اپنے آپ کو خامند سے بلند سمجھنا۔ جو عورت اپنے آپ کو خامند سے بلند سمجھتی ہے، مثلا بلند سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے میں بڑی تعلیم یافتہ ہوں، میرا خامند تو جاہل ہے، میں بڑے اچھے خاندان سے ہوں، یہ تو ایسے کمزور خاندان کا ہے، اس کی بات ماننا میرے اوپر لازم نہیں ہے، یہ کون سا کوئی عقل مند ہے؟ یعنی عورت کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی ہے، یہ فطور آ چکا ہے کہ خامند کی اطاعت، خامند کے تابع ہو کر چلنا یہ میرے اوپر نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، وہ اپنے خامند کو بیوقوف سمجھتی ہو، اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھتی ہو، اپنے آپ کو مالدار سمجھتی ہو، اپنے آپ کو دنیا کی تعلیم سے آراستہ سمجھتی ہو، یا اپنے خاندان کو مالدار سمجھتی ہو، کوئی بھی وجہ ہو، اگر کسی عورت کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ میں خامند سے بہتر ہوں یا برابر ہوں، یہ بات اگر آ چکی تو اس کو نشوز کہتے ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، قرآن کہتا ہے کہ نشوز نہیں، نشوز سے ڈرتے ہو، یعنی ابھی یہ واقع نہیں ہوئی چیز بلکہ تمہیں شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر یہ فطور آ چکا ہے۔ اب بات سمجھیے قرآن کی، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ تم ان کے نشوز، ان کی نافرمانی کی کیفیت سے ڈر محسوس کرو، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس سے عورت کی آخرت برباد ہو جائے گی، اس کی نمازیں، اس کے روزے،
اس کا بظاہر دینداری اور تقوی سب ایک سائڈ پہ، سب تباہ، اگر وہ اپنے خامند کی اطاعت نہیں کرتی۔ بڑی نمازیں پڑھتی ہیں، بڑے اذکار کرتی ہیں، مصلی پر دیر دیر تک بیٹھی رہتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، لیکن خامند کے آگے بولنا، اس کی نافرمانی اور اس کو اذیت دینا، یہ ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ تم نمازیں تھوڑی پڑھتی، تم صدقہ تھوڑا دیتی، تم روزے نہیں رکھتی، نہیں۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ فرمایا 2 وجہ، تکفرن اللعن و تکفرن العشیر۔ ایک تو تم کسی پر لعنت پھٹکار بہت زیادہ کرتی، بات بات پہ جا تیرے تے لعنت، جا پھٹکار، فٹے منہ، اس طرح کے کلمات بہت بولتی۔ و تکفرن العشیر، اور خامند کی نافرمانی، گویا کہ دینداری ہے، تقوی ہے، نمازیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صرف اور صرف خامند کی نافرمانی، جہنم میں۔ یہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے۔ ہماری ہی بیٹیاں کل کو ہمارے ہی بچوں کی، یعنی ہماری ہی نسل کی وہ گھر کی بیویاں بنتی ہیں۔ اگر ہم ان کی تربیت کریں گے تو معاشرے کو اچھی مائیں ملیں گی۔ اس میں ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ وہ عورتیں کہ تم ان سے نشوز کی کیفیت کا خوف محسوس کرو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لڑائی جھگڑے فساد تو بہت آگے کی بات ہے، نشوز کی کیفیت محسوس کرو۔ فاعظوہن، سب سے پہلا امر تم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو واعظ کرنا شروع کر دو، سمجھانا شروع کر دو اچھے طریقے سے۔ واعظ کے کئی طریقے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میری زبان سے چڑھتی ہے، آپ اس کو میسیج لکھیں، کاغذ پہ لکھ کے بھیج دیں، آپ اس کو کوئی اچھا بیان سینڈ کر دیں، کسی عالم دین کا ایسا بیان سنائیں۔ پہلے واعظ کریں اچھے طریقے سے۔ واعظ کے اندر تنقید نہ ہو، کسی کو یعنی کہ چوٹ کرنا، ضرب کرنا اس کو، اور اس کی تذلیل اور تحقیر مقصود نہ ہو۔ واعظ سے مراد اچھے طریقے سے نصیحت ہو۔ وہ کئی طریقے ہیں کہ دیکھو تمہاری بھی بچیاں ہیں، کل کو یہ تم کیا چاہتی ہو کہ یہ ایسا کریں، یا تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بیٹوں کو بہو کیسی ملنی چاہیے، بیوی کیسی ملنی چاہیے؟ کیا وہ اپنے خامن کے آگے ایسے بولے جیسے تم میرے آگے بولتی ہو؟ جیسے تم مجھے پریشان کرتی ہو، تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے کو اس کی بیوی ایسے پریشان؟ کئی طریقے ہیں سمجھانے کے کہ بھئی تم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہی ہو؟ میرا تو کچھ نہیں جا رہا، میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن تم اللہ کو ناراض کر رہی ہو۔ اچھے طریقے سے واعظ کریں۔ دوسرا مرحلہ، واعظ اثر نہ کرے، واہجروہن فی المضاجع، پھر ان کو بستروں میں چھوڑ دو۔ بستر میں چھوڑنے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک ہے کروٹ بدل کے سو جاؤ، گویا کہ اسلام میاں بیوی کو یہ سبق دیتا ہے کہ ایک لحاف، ایک چادر کے اندر لیٹنا، اس میں محبت ہے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے لیٹنا، اس میں محبت ہے۔ کروٹ بدلنا یہ بستر کو چھوڑنے کی ایک کیفیت ہے۔ دوسرا اس سے سخت مرحلہ وہ یہ ہے کہ تم اپنا بستر ہی جدا کر لو، الگ بستر پہ سو جاؤ، چارپائی الگ کر لو، کمرہ الگ کر لو۔ لیکن یہ سب چیزیں ہر بندہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، کس حد تک اس کے لیے عورت سے جدائی بہتر ہے۔ ہر بندہ اپنے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے۔ دوسرا مرحلہ بستروں کو چھوڑنا۔ تیسرا مرحلہ وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو۔ مار کون سی ہے؟ مار حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ ضرب ایسی نہ ہو جو بدن پر نشان چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مارا نہیں، کبھی ضرب نہیں لگائی، کہا ضرور ہے لیکن مارنے والوں کو ناپسند کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ تم کیسے ہو کہ اس کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے اور اس کے ساتھ لیٹتے بھی ہو۔ ناپسند کیا اپنے اس عمل کو۔ تو یہاں پر مار سے مراد کیا ہے؟ مار سے مراد یہاں پر وہی مار ہے جو کسی کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ماری جاتی ہے۔ جس طرح آپ کبھی اپنے بچے سے سخت محبت کے باوجود اسے کسی بڑی
خرابی اور بگاڑ سے بچانے کے لیے سمجھاتے سمجھاتے کبھی دو لگا بھی دیتے ہو، یہ مراد ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، جدائی سے بچنے کے لیے اگر یہ عمل مفید ثابت ہو جائے تو اس سے پہلے یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ یہ تین معاملات، ان میں سے کوئی ایک اگر مفید ثابت ہو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں اس کے بعد، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تم ان پر کسی قسم کا رستہ اب تلاش نہیں کرو، مزید ان کے خلاف کسی قسم کا احتجاج، بائیکاٹ، ناراضگی یا طلاق دینے کا مرحلہ، کوئی ایسی سوچ اور فکر اب ذہن میں نہ رکھو۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب کوئی راستہ تلاش نہیں کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، اس کے فیصلے بھی بڑے ہیں، لہٰذا اللہ کے فیصلوں کے آگے اپنے فیصلے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی گویا کہ طلاق سے پہلے یہ سارے مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے واعظ و نصیحت ہے، ہمارے ہاں واعظ و نصیحت ہوتی نہیں ہے، تنقید ہوتی ہے۔ واعظ و نصیحت ہو سب سے پہلے، جس کو واعظ کہتے ہیں اچھے طریقے سے۔ دوسرا بستر سے جدائی ہے، یہ بھی اگر مفید نہ ہو پھر تیسرا ہلکی پھلکی ضرب ہے، پھر آخری مرحلہ، بلکہ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ آیت کے اندر آئے گا، اس کے بعد 5ویں نمبر پہ طلاق ہے۔ لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی انبن ہوئی فوری طلاق، یعنی 4 سٹیپ چھوڑ کے 5ویں سٹیپ پہ قدم رکھ دیا، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ طلاق کو سب سے آخر میں لے کر جاؤ، جب کوئی طریقہ مفید نہ رہے، جب کوئی چیز فائدہ نہ کرے، اس وقت طلاق کو لے کر آؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔